اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہم پچھلی 5 نشستوں سے بیان کر رہے ہیں کہ زبان کا خطرہ اور خاموشی کے فضائل۔ آج اس نشست میں اسی کے تسلسل میں بیان ہوگا۔ آج کی نشست میں بیان ہے جھوٹ سے بچنے کے متعلق۔ گفتگو اور قسم میں جھوٹ بولنا قابل شرم گناہوں اور قابل نفرت عیب ہے۔ حضرت سیدنا اوسط بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خطبہ دیتے سنا۔ آپ فرما رہے تھے، پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح قیام فرماتے جس طرح میں کھڑا ہوں۔ اتنا کہہ کر آپ رونے لگے، پھر ارشاد فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ حق تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی جھوٹ اور حق تعالیٰ کی نافرمانی جہنم میں لے جاتے ہیں۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ نفاق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، منقول ہے کہ ظاہر و باطن اور قول و فعل میں یکسانیت نہ ہونا اور گھر کے اندر اور باہر میل جول میں اختلاف رکھنا نفاق سے ہے، اور نفاق کی بنیاد جھوٹ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنی بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہو جس میں وہ تمہیں سچا سمجھ رہا ہو، حالانکہ تم اسے جھوٹ بول رہے ہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس میں خوب کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے کذاب بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم 2 شخصوں کے پاس سے گزرے جو بکری کا سودا کرتے ہوئے قسمیں کھا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، بخدا میں اتنی قیمت سے کم نہیں کروں گا، اور دوسرا کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں اتنی رقم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ پھر آپ کا وہیں سے گزر ہوا، دیکھا ان میں سے ایک نے اسے خرید لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک نے گناہ اور کفارہ لازم کر لیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تجار ہی فاجر ہیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال نہیں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، لیکن یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر گناہ گار ہوتے ہیں، اور بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نمبر 1، دے کر احسان جتانے والا۔ نمبر 2، جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ اور نمبر 3، تکبر سے اپنا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے اور اس میں مچھر کے پر برابر جھوٹ ملا دے تو قیامت کے دن تک وہ قسم اس کے دل پر سیاہ نقطہ بن جائے گی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ ایک وہ شخص جو کسی معرکے میں ہو اور دشمن کے خلاف ڈٹا رہے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے، یا
اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے ساتھیوں کو فتح سے ہمکنار فرما دے۔ دوسرا وہ شخص جس کا پڑوسی برا ہو، وہ اسے اذیت پہنچاتا ہو اور یہ اس کی اذیت پر صبر کرتا ہو حتیٰ کہ ان کے مابین موت یا روانگی کے سبب جدائی واقع ہو جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جو کچھ لوگوں کے ساتھ سفر میں یا سریہ یعنی فوجی دستے میں ہو اور وہ لوگ رات میں اتنا طویل سفر کریں کہ زمین سے مس ہونا انہیں اچھا محسوس ہو، یعنی نیند ان پر غالب آنے لگے، چنانچہ وہ آرام کے لیے سواریوں سے اتریں اور یہ شخص الگ ہو کر پوری رات نماز پڑھتا رہے حتیٰ کہ صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کو کوچ کے لیے جگائے۔ اور 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے: ایک بہت خصمیں کھانے والا تاجر، 2 متکبر فقیر، اور 3 احسان جتانے والا بخیل۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا چلیے، میں اس کے ساتھ چل دیا۔ میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا، ان میں سے ایک کھڑا تھا اور دوسرا بیٹھا تھا۔ کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے اتنا کھینچتا حتیٰ کہ گدی تک پہنچا دیتا، پھر اسے نکالتا اور اسے دوسرے جبڑے میں ڈال کر کھینچتا، اتنے میں پہلے والا اپنی پہلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن زنا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے؟ عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، سورۃ النحل آیت نمبر 105 میں ارشاد ہے: جھوٹ بہتان وہی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ عز و جل، میرا دل نفاق سے، میری شرمگاہ زنا سے اور میری زبان جھوٹ سے پاک رکھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، اور نمبر 3 متکبر فقیر۔ سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، کھیلنے کے لیے باہر جانے لگا تو میری والدہ نے آواز دی یہاں آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا تم اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ عرض کی کھجور۔ ارشاد فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یعنی بچوں کو جو ہم بلاتے ہیں یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، حالانکہ کچھ دیتے نہیں ہیں، تو یہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مال غنیمت میں مجھے ان کنکریوں کی تعداد کے برابر جانور عطا فرماتا تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، پھر تم مجھے نہ تو کنجوس پاتے، نہ جھوٹ بولنے والا، نہ بزدل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ آپ ٹیک لگائے تشریف فرماتے، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے،
اور ارشاد فرمایا سنو اور جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو کے سبب فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 جب تم میں سے کوئی بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو خلاف نہ کرے، نمبر 3 کسی راز پر امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرے، نمبر 4 اپنی نگاہوں کو پست رکھے یعنی نیچے رکھے، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو حرام سے روکے رکھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان کے پاس سرما چاٹنے والی شے اور ناک میں ڈالنے والی شے ہے، بس اس کی چاٹنے والی شے جھوٹ ہے اور ناک میں ڈالنے والی شے غصہ ہے اور اس کا سرما نیند ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام جابیہ پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اس طرح کھڑے ہوئے جس طرح میں تم میں کھڑا ہوں، اور ارشاد فرمایا میرے صحابہ اور ان کے متصل زمانے والے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا، حتیٰ کہ آدمی کسی چیز پر قسم کھائے گا حالانکہ اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کیا ہوگا، گواہی دے گا حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بڑے جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کا مال ناحق ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جھوٹ بولنے کے سبب ایک شخص کی گواہی رد فرما دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام عادتیں مومن کی فطرت میں ہو سکتی ہیں سوائے خیانت اور جھوٹ کے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت سخت نہ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جھوٹ پر مطلع ہوتے تو اس کی بات آپ کے سینے سے اس وقت تک دور نہ ہوتی جب تک یہ نہ جان لیتے کہ اس نے اس سے توبہ کر لی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے رب عمل کے اعتبار سے تیرے بندوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ ارشاد فرمایا جس کی زبان جھوٹ نہ بولے، دل بدکار نہ ہو اور اس کی شرمگاہ زنا نہ کرے۔ حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ چڑیا کے گوشت کی طرح لذیذ ہوتا ہے اور تھوڑی دیر میں اس کا مالک اسے بھون لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جب تم میں 4 عادتیں ہوں تو دنیا کے فوت ہو جانے کے وقت تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ 1 سچ بولنا، اور دوسری امانت کی حفاظت، اور 3 حسن اخلاق، اور 4 حلال کمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ ارشاد فرمایا پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اسی طرح کھڑے تھے جس طرح میں کھڑا ہوں، پھر آپ رو دیے اور ارشاد فرمایا سچ بولتے رہو کیونکہ یہ نیکی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں یعنی سچ بولنے والا اور نیکوکار جنت میں ہوں گے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، سچ بولنے، امانت ادا کرنے، عہد پورا کرنے، سلام کو عام کرنے اور عاجزی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ سلام کے متعلق کثیر احادیث ہیں، اور سلام جو ہے جنتیوں کا جس طرح ویلکم ہوتا ہے اس طرح جنتیوں کو سلام سے ویلکم کیا جائے گا، خوش آمدید کہا جائے گا۔ اور دنیا میں سلام کو عام کرنے کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو انا اور تکبر کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی سلام بھی کرتا ہے تو بڑی تکلیف کے ساتھ السلام علیکم، حالانکہ سلام میں پہل کرنا اور سلام کو خوش اسلوبی سے ادا کرنا سامنے والے کو، جو سب سے زیادہ اچھے انداز سے سلام ادا کرتا ہے یا اس کا جواب دیتا ہے، اس کو زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں سلام سے نظر چرائی جاتی ہے، اگر کوئی بڑوں کو دیکھ لیتے ہیں تو انجان بن کے ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہیں سلام کرنا نہ پڑ جائے۔ حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ بازار میں گشت کرتے تھے، جو کوئی نظر آتا اس کو سلام کرتے، چاہے اسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو۔ سلام کے بہت فضائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سلام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ خطا کرنے والی جھوٹی زبان ہے، اور بدترین ندامت قیامت کے دن کی ندامت ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے تہبند باندھنا شروع کیا ہے، یعنی جب سے شعور آیا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک ہماری تم سے ملاقات نہ ہو اس وقت تک ہمیں تم میں سب سے زیادہ محبوب وہ شخص ہوتا ہے جس کا نام سب سے اچھا ہو، اور جب ہم تم سے ملاقات کر لیتے ہیں تو ہمیں سب سے اچھا وہ لگتا ہے جو تم میں سب سے زیادہ خوش اخلاق ہو، پھر جب ہم تمہیں آزما لیتے ہیں تو ہمیں تم میں سب سے زیادہ وہ شخص پسند آتا ہے جو سب سے زیادہ سچ بولنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا تو مجھے گھر کے ایک کونے سے ندا کی گئی، اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ حضرت سیدنا امام شعبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ جھوٹ یا بخیل میں سے کون آگ میں زیادہ گہرائی تک جائے گا۔ حضرت سیدنا ابن سماک علیہ رحمہ فرماتے ہیں میرا نہیں خیال کہ مجھے جھوٹ چھوڑنے پر اجر و ثواب ملتا ہو، کیونکہ میں اسے غیرت کی بنا پر چھوڑتا ہوں۔ حضرت سیدنا خالد بن سبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا ایک بار جھوٹ بولنے پر کسی کو جھوٹا کہا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر خطیب کے خطبے کو اس کے عمل پر پیش کیا جائے گا، اگر وہ سچا ہو تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اگر جھوٹا نکلا تو اس کے ہونٹوں کو آگ کی کھینچیوں سے کاٹا جائے گا، جب بھی ان کو کاٹا جائے گا تو یہ دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ آپ ہی کا فرمان ہے سچ اور جھوٹ دونوں دل میں لڑتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے ولید بن عبد الملک سے کسی چیز کے بارے میں گفتگو کی تو اس نے کہا آپ جھوٹ کہتے ہیں، تو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے جب سے یہ بات معلوم ہوئی ہے
کہ جھوٹ آدمی کو عیبدار کر دیتا ہے، اس وقت سے میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے اور سچائی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔